آپ کا خیال ہے وہ درست نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رسالہ ضیاء حدیث لاہور کے مضمون مرزا قادیانی کے 40 جھوٹ کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ اس نشست میں ہم معترض کے اعتراض نمبر 24 کا جائزہ لیتے ہیں۔ انہوں نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تصنیف ایام الصلح سے یہ عبارت پیش کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبیوں کی طرح ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مکتبوں میں بیٹھے تھے، اور حضرت عیسیٰ نے ایک یہودی استاد سے تمام تورات پڑھی تھی۔ اس عبارت پر مرزا صاحب کی تحریر پر معترض یہ تبصرہ کرتا ہے، اس عبارت میں مرزا جی نے اللہ تعالیٰ کے 2 برگزیدہ نبیوں پر جھوٹ بولا ہے۔ اول تو مرزا جی کو خود اعتراف ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا کوئی انسان استاد یا اتالیق نہیں ہوتا، وہ تمام علوم اللہ تعالیٰ سے ہی حاصل کرتے ہیں۔ دیکھو براہین احمدیہ میں لکھا ہے، اور تمام نفوس قدسیہ انبیاء کو بغیر کسی استاد اور اتالیق کے آپ ہی تعلیم اور تادیب فرما کر اپنے فیوض قدیم کا نشان ظاہر فرمایا۔ مرزا جی خود ہی جھوٹ بولتے ہیں اور خود ہی اس کی تردید بھی کرتے ہیں۔ سچ ہے دروغ گورا حافظہ نہ باشد۔ جن مکتبوں میں بیٹھ کر اور جن اساتذہ سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھا ہے، ذرا اس کا حوالہ تو پیش کرو، مگر ہو تو پیش کریں۔ کتنا کھلا جھوٹ ہے۔ ناظرین، اس اعتراض کے 2 حصے ہیں۔ پہلا یہ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن مکتبوں میں پڑھے تھے ان کا حوالہ پیش کرو، ورنہ معترض کے نزدیک حضرت موسیٰ اور عیسیٰ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امی ہی تھے، وہ یا کسی سے انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ حالانکہ امر واقعہ یہ ہے، مرزا صاحب نے ایک سادہ سی بات بیان کی ہے کہ نبی روحانی علوم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے سیکھتا ہے، اور دنیاوی علوم یا لکھنا پڑھنا وہ دنیا سے بھی سیکھتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دنیاوی علم نہ دنیا سے سیکھا، اور روحانی علوم تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے۔ اور پہلی دفعہ جو کسی کی بسم اللہ ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ پڑھ بسم اللہ، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جو اقرا پڑھوایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آ کر پڑھوایا، ورنہ آپ امی تھے۔ اور اس میں آپ کی شان ہے اور آپ کی عظمت ہے، کیونکہ الرسول النبی الامی کا خطاب صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا مطلب یہی ہے قرآن شریف کے مطابق کہ لا تخطہ بیمینک، کہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھنا نہیں جانتے تھے یا خط لکھا نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ صرف اس قدر مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا۔ اور یہ کہ جب اقرا کہا گیا تو آپ نے خود فرما دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یا حضور نے خود فرمایا انا امۃ امیہ لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم امی لوگ ہیں، ہم لکھنا پڑھنا یا حساب کرنا نہیں جانتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امیت کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور آپ نے کسی سے سیکھا بھی نہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی عظمت و شان اور کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے امی وجود کو علم و حکمت میں تمام دنیا کا معلم اور استاد بنا دیا اور سردار بنا دیا اور خاتم الانبیاء ٹھہرے اور معلموں کتاب حکمت قرار پائے۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، امیوں در علم و حکمت بے نظیر، زی چے باشد
حجت روشن ترے، کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی اس سے بڑھ کر روشن دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ آپ امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود علم و حکمت میں وہ بے نظیر تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اس میدان میں۔ یہ تو معترض نے یہ بات کی تھی کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ جو ہیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح امی تھے اور وہ بھی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور کہتے ہیں کہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ انبیاء کا کوئی استاد اور تعلیق نہیں ہوتا۔ حالانکہ بانی جماعت احمدیہ نے جو بات فرمائی ہے وہ روحانی علوم اور روحانی فیوز اور علوم الہیہ کے حوالے سے فرمائی ہے، نہ کہ ظاہری اور مادی علوم کے حوالے سے۔ چنانچہ جہاں تک تعلق ہے تاریخ کا، اب یہ بات تو تاریخ کے بھی خلاف ہے، خود قرآن شریف کے خلاف ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ کسی نبی نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تو اس سے تو کئی انبیاء کی نبوت ہمارے ہاتھ سے جاتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، جن کو قرآن شریف صدیق نبی کہتا ہے، ان کے بارے میں حدیث میں لکھا ہوا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول نبی خط بالقلم، یہ وہ پہلا نبی تھا جس نے قلم کے ساتھ لکھا۔ صحیح ابن حبان میں یہ روایت ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو قرآن شریف صدیق نبی کہتا ہے، ان کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب وہ آ کر مکے میں ٹھہرے زمزم کے چشمے کے پاس تو ان کی زبان تو عربی نہیں تھی، لیکن وہاں جرہم قبیلہ کے جو عربی لوگ تھے وہ آ کر ٹھہرے، تو لکھا ہے کہ وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان میں لکھنا پڑھنا سیکھا تھا۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ پس حقیقت یہی ہے کہ وہ شان جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر امیت غالب ہونے کی ہے وہ حضور کی ذات سے خاص ہے، ورنہ دیگر انبیاء جو ہیں وہ علم حاصل کرتے رہے اور پڑھتے رہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ صرف عہد نامہ جدید اور قدیم سے یہ ثابت ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بلکہ قرآن شریف سے بھی یہی بات ثابت ہے۔ چنانچہ معترض نے بڑی بے باکی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ لاؤ حضرت موسیٰ کے مکتب یا استاد کا حوالہ دو، تو لیجئے حوالہ پیش ہے۔ اعمال باب 7 آیت 22 میں لکھا ہے، موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور وہ کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ پھر دا اولڈ ٹیسٹمنٹ ہسٹری بائی ولیم سمتھ پیج 138 پر لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مذہبی رہنما کے طور پر تعلیم دی گئی اور آپ کو کافی حد تک مصری، کلدانی، اسیری اور یونانی لٹریچر سکھایا گیا تھا۔ یہ تو گزشتہ مذاہب کی کتابوں کا تذکرہ۔ اب آئیے خود قرآن شریف بھی اگر معترض نے غور سے پڑھا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا کے ایک نیک بندے کے آگے زانوئے تلمذ تہ کرنا اس کے علم میں ہوتا، جسے مفسرین خضر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خدمت میں آ کر یہ عرض کیا تھا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ مجھے آپ اپنے ہمراہ شریک سفر ہونے کی اجازت دیجئے اور جو علم و رشد آپ کو سکھایا گیا ہے وہ علم آپ مجھے بھی سکھائیں۔ اس کامل استاد نے پہلے تو تردد کیا اور کہا ہے موسیٰ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، لیکن پھر کوئی سوال نہ کرنے کی شرط پر حضرت موسیٰ کو اپنی شاگردی میں لے لیا۔ تو یہ استاد کا نام پوچھتے تھے، تو یہ وہ ایک استاد خضر ہے یا اس مکتب خضر ہے جس سے حضرت موسیٰ نے تعلیم پائی تھی۔ پھر یہ بھی سوچنے اور غور کی بات ہے، اگر قرآن شریف کا مطالعہ کریں کہ حضرت موسیٰ کو جو شریعت دی گئی وہ تو الواح میں تحریر تھی، اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً، سورہ اعراف آیت 146، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح میں ہر قسم کی نصیحت لکھی ہوئی تھی۔
اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے ہی نہ تھے تو الواح مرقومہ کی صورت میں وہ شریعت کے مکلف کیسے ہو گئے؟ اور پھر لکھا ہے کہ وہ الواح اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ان میں وہ لکھی ہوئی ہدایت کو پڑھتے تھے. لکھا ہے اخذ الالواح وفی نسختہا ہدی ورحمہ. جس طرح ہم حوالے کے لیے کتاب لیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح کو لیا اور ان میں ہدایت اور رحمت لکھی ہوئی تھی. تو الواح کا مطالعہ اور ابلاغ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پڑھے لکھے ہونے کے بغیر ممکن ہی نہیں. یہی حال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. انجیل شاہد ہے کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. چنانچہ یہودی اور عیسائی محققین نے اس بات پر بڑی ریسرچ اور تحقیق کی ہے کہ پہلی صدی قبل مسیح تک بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسوں کا جو نظام موجود تھا اس میں درسن بائبل پڑھائی جاتی تھی. چنانچہ گلیلین جیوشنیس آف جیزس بائی برنارڈ جے لی پیج 122 میں یہ لکھا ہے کہ پہلی صدی عیسوی تک صرف یروشلم میں 480 کے قریب ایسے ادارے قائم ہو چکے تھے، اور پہلی صدی عیسوی میں اکثر یہودی بچوں کو انہی مکتبوں میں رسمی تعلیم دی جاتی تھی. ان یہودی اداروں کو بیت المدراس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. صحیح بخاری میں بھی ذکر ہے کہ مدینے میں بھی ایک ایسا بیت المدراس تھا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے پاس جاتے اور وہاں آپ نے واعظ بھی کیا. ایک مشہور امریکی محقق مارک ایل سٹراس کی عبارت کا مفہوم یہاں پیش کیا جاتا ہے، جو انہوں نے اپنی کتاب جیسس لٹریسی بائی کرس کیتھ پیج 12 پر لکھا ہے کہ اکثر یہودی بچوں کی طرح یسوع کو بھی مقامی سناگوگ یعنی معبد میں جہاں صحائف اور عبرانی زبان کی تعلیم دی جاتی ہے تعلیم دی گئی ہوگی. ہمیں اس کے ناصرہ میں خطاب سے یعنی تقریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پڑھ سکتا تھا. چنانچہ وہ حوالہ جو لوقا باب 4 آیت 16 سے 20 کا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیح لکھنا پڑھنا جانتے تھے. لکھا ہے وہ ناصرہ میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے. پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا. ایک اور کتاب ہے دا نیو ٹیسٹمنٹ ان اینٹیکوٹی بائی گرے ایم برگ پیج 128. اس میں لکھا ہے like other boys in his village from the age of 6 to 10 Jesus became literate in Hebrew through study of the Torah. یعنی اپنے گاؤں کے دیگر بچوں کی طرح 6 سے 10 سال کی عمر تک یسوع ناصرہ کے سیناگوگ میں تورات پڑھ کر عبرانی سیکھ چکا تھا اور اس نے صحائف کا کافی حصہ یاد کر لیا تھا. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے لکھنے اور پڑھنے کا ذکر سن لیا، لیکن اصرار ہے معترض کا کہ جناب یہ جھوٹ ہوگا، ورنہ آپ ہمیں یہ دکھائیں کہ کن مکتبوں میں وہ پڑھے تھے. تو آئیے، اگر آپ گزشتہ کتب کی باتیں بھی نہیں مانتے، اگر قرآن کی بات بھی نہیں ماننی، اگر گزشتہ مورخین جو عیسائی محقق اور یہودی ہیں ان کی بھی نہیں ماننی، تو اپنے علماء کی ہی مان لیجئے. امام راضی کیا فرماتے ہیں؟ مشہور مفسر اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن توریت جو بیک وقت نازل ہو گئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لکھی لکھائی تھی اور حضرت موسیٰ پڑھنا جانتے تھے. یہ حضرت امام راضی کا قول. تفسیر بیضاوی میں امام بیضاوی لکھتے ہیں ہم نے، اور آیت جس کے نیچے لکھتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، قرآن شریف کے نزول کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اکٹھا نازل کیا. کہتے ہم نے ایسے ہی قرآن مجید کو بیک وقت نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. ذکر وہاں یہ ہے کہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، وہاں فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک. اعتراض یہ ہوا تھا سارا قرآن یکدم کیوں نازل نہیں ہوا؟
فرمایا اس لیے کہ آہستہ آہستہ نازل کر کے ہم تیرے دل کو مضبوط کریں. تو یہ لکھتے ہیں امام بیضاوی، یہ اس لیے ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام سے مختلف تھا. بدی وجہ کہ آپ امی تھے، مگر موسیٰ، داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام لکھے پڑے ہوئے تھے. ایک اور داؤد نبی کا بھی ذکر آ گیا کہ وہ بھی لکھے پڑے تھے. اب اگر یہ عقیدہ مانو کہ لوگوں سے لکھنا پڑھنا نبی نہیں سیکھا کرتا تو کتنے نبی ہاتھ سے چلے گئے؟ 5 نبیوں کا ذکر تو یہاں آ چکا ہے. تفسیر حسینی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب جو ایک بار اتری تو وہ لکھتے پڑھتے تھے، اور ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین امی تھے. تو پڑھا لکھا ہونا جو ہے یہ کوئی نبوت کے خلاف بات نہیں. چنانچہ یہی بات تاریخ القرآن میں حافظ محمد اسلم جیراج پوری نے لکھی کہ پڑھا لکھا ہونا منصب نبوت کے خلاف نہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے حالات دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کی تفصیل و شرح اور جو سر نبوت کی تفصیل و شرح اور علوم باطنی کے سب سے بڑے رازدان تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیم کے سوا کسی غیر کی تعلیم کا منت کش بنانا گوارا نہ فرمایا. چنانچہ گزشتہ آسمانی کتب میں بھی امی کے لقب کے ساتھ آپ کی بشارتیں دی گئیں. تاریخ القرآن مطبوعہ نئی دہلی صفحہ 13-14. پس النبی الامی کی جو خصوصیت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہاں، یہ جو حضرت مرزا صاحب نے لکھا کہ استاد اور اتالیق نہیں ہوتا نبی کا، اور فیوز، وہاں لفظ خاص طور پر یاد رکھیے کہ فیوز کا لفظ جو ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ اپنے فیوز قدیم کا نشان ظاہر فرمایا. تو جو فیوز الہیہ ہیں، جو روحانی انوار ہیں، جو روحانی علوم ہیں، جس کا اشارہ فیوز کا لفظ جس کی طرف کرتا ہے، وہ انبیاء دنیا سے نہیں سیکھا کرتے. ان کا کوئی اور استاد نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو وہی نبی بن جاتا. وہ ذات خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیکھتے ہیں، جس طرح جبریلی تجلی کے ذریعے سے وہ علوم انقاء ہوئے خدا تعالیٰ کے انبیاء کو. اور یہی بات ہے جو حضرت بانی جماعت احمدیہ نے فرمائی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری علم کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا. فرمایا غرض اسی لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، خدا آپ ہی استاد ہوا، اور پہلے پہل خدا نے ہی آپ کو اقرا کہا، یعنی پڑھ، اور کسی نے نہیں کہا. اس لیے آپ نے خاص خدا کے زیر تربیت تمام دینی ہدایت پائی. اب جب یہ حقیقت ظاہر ہو گئی تو مترف صاحب کا جو بہت زور تھا کہ جناب 2 برگزیدہ نبیوں پر بھی جھوٹ بولا اور اپنی ہی بات جو ہے اس کی خلاف ورزی کر دی. اب ملاحظہ فرمائیے ان تمام حوالوں کے ظاہر ہونے کے بعد، قرآن کے، گزشتہ کتب کے، تاریخ کے، کہ جھوٹ کا ارتکاب کس نے کیا. اگر معترض کا موقف مانا جائے تو پھر حضرت موسیٰ، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت داؤد، ان تمام نبیوں کی نبوت ہاتھ سے جاتی ہے. اب دیکھا کہ حضرت مرزا صاحب پر جھوٹ کی بدظنی کر کے اور یہ جسارت کر کے نتیجہ کیا ہوا؟ ان تمام انبیاء کی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے نبوت ہاتھ سے گئی. حالانکہ النبی الامی تو صرف ایک محمد مصطفیٰ کی ذات. یہ وہی بات ہے جو قرآن نے کہا ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ارداکم فاصبحتم من الخاسرین. ایک بدگمانی جس کے نتیجے میں پھر تم تباہ و برباد ہو گئے اور ہلاک ہو گئے. یہی انجام ہوا ہے.